خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ المضارعین له في الصفات والاعمال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اصل میں بیان تو میرے دوستو ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی عمران صاحب صورتی میمن دامت برکاتہم کا ہے۔ وہ کسی وجوہات کی وجہ سے آنے میں لیٹ ہو گئے، آ جائیں گے انشاءاللہ عن قریب۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے حق میں فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا اجر عظیم ہے۔ اب کس لائن سے اولاد اور مال فتنہ ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کا تباہی کا، نیست و نابود ہونے کا، مٹ جانے کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور ہر قوم اپنے اس فتنے سے نیست و نابود ہو گئی، اپنے اس فتنے سے برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا بھی ایک فتنہ ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، پیسہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن فتنے وجود میں آتے ہیں، فتنوں کی لائنیں اور فتنے کی رہبری الگ ہے، مگر آپ کسی بھی فتنے کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے تو آپ کو پیسہ نظر آئے گا، آپ کو پیسہ نظر آئے گا۔ اسی طرح اولاد آپ کے حق میں فتنہ ہے۔ کس لائن سے فتنہ ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری اولاد تم کو شریعت کے خلاف حکم دے، اپنے جذبات
اور اپنے شوق پورے کرنے کے لیے شریعت کے خلاف عمل کرنے کے لیے تم کو ابھارے، اور تم اس عمل کو، اس بچے کی بات کو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ پوری کرو، شریعت کے خلاف کام کرو، تو یہ اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ جیسے کہ آج کل جو برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی اکابرین کے اقوال سے ثابت ہے، کسی سے کچھ ثابت نہیں ہے، اور بڑی دھوم کے ساتھ بڑوں کے، نوجوانوں کے، بچوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کئی مرتبہ اپنے والدین کو اس کام کے کرنے پر ابھارتے ہیں، اور آج کل والدین بڑے شوق سے اس کام کو کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف کام ہے میرے دوست۔ اسی طرح مال ہے کہ مال تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں قدم قدم پر فتنے وجود میں آتے ہیں۔ معمولی رقم کے لیے انسان کا قتل کر دیتا ہے۔ آج کل ہم نیوز میں دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، 500 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے، 2000 روپے کے لیے، 5000 کے لیے، 10,000 کے لیے انسان کو قتل کر دیتا ہے، اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، پیسہ ہے۔ اور آج ہماری نظروں میں جو پراپرٹی والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ بڑے مکرم ہیں، وہ بڑے معزز ہیں، پیسوں والوں کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کو سراہا جاتا ہے، اور غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی، اتنی دولت عطا فرمائی تھی، دنیا کا کوئی مالدار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کئی لاکھ کروڑوں کی تعداد میں درہم چھوڑ کر گئے تھے، کئی ہزار اونٹ تھے، کئی ہزار بکریاں تھی، کئی باغات تھے، بہت کچھ اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ مگر میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کبھی دل میں تکبر نہیں آیا، کبھی دل میں بڑائی نہیں آئی۔ جب بھی احساس ہوتا تھا دنیا کا دل میں، فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں دنیا کا احساس آ رہا، میرے دل میں دنیا کی مٹھاس آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ کروڑوں کی تعداد میں درہم چھوڑ کر گئے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو پورا گھر درہموں سے اور دنانیر سے بھرا ہوا تھا، اتنی پراپرٹی کے مالک تھے۔ میرے دوستو، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عنایت فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں روزی زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں روزی کم دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آزماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں امتحان لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مصیبتیں دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر ہمیں ہماری روزی پر، ہماری نعمتوں پر ناشکری محسوس ہو اور ہمیں نعمتیں کم محسوس ہو، میرے دوستو بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، بہت بڑی خطرے کی گھنٹی۔ اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری مت کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزاری کرتے ہو میں زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر تم ناشکری کرتے ہو تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ مال، یہ پیسہ، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، یہ آج ہے کل نہیں، ہمیں تو قبر میں خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اس لیے اکابرین فرماتے ہیں کبھی روزی میں وسعت ہو جاتی ہے، کبھی روزی میں زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت زیادہ ہو جائے تو کبھی گھمنڈ اور تکبر مت کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت کی خوشبو سے محروم فرما دے گی۔ اور یہ مال ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر لائن سے بدل دیتا ہے دوست، جو انسان کو ہر لائن سے بدل دیتا ہے، انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ۔ اگر اپنی اولاد آپ کو خلاف شریعت کام کرنے پر ابھار رہی ہے تو اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے نہیں سمجھایا اور ہم خود خلاف شریعت کام کرنے کے لیے اس کو منا رہے ہیں اور وہ کام کو ہم کر رہے ہیں، قسم خدا کی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف پکڑ ہوگی۔ یہی اولاد کل میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سے فرمائے گی باری تعالیٰ یہ میرے ماں باپ تھے، اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، اس نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کام صحیح ہے تو کرو، اگر کام خلاف شریعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، اس کی تعلیم کی اور تربیت کی ذمہ داری کو نبھاؤ میرے دوست۔ بچہ 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا ہوتا ہے، میرے دوستو شرم کی بات ہے وضو کے فرائض معلوم نہیں ہوتے۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، قرات پڑھنا کیسا ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب کیا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ارے یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے، دین سو سیکھنے سے آتا ہے دوستو۔ یہ دین کوئی موبائل نہیں ہے کہ چلانے سے چل جائے گا، یہ دین سیکھنے سے آئے گا، یہ نمازیں سیکھنے سے آئے گی۔ اگر ہم نے ہماری اولاد کو خلاف شریعت کام کرنے سے روکا تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہماری اولاد سمجھ گئی، سدھر گئی تو یہی اولاد کی فرما برداری ہمیں کل جنت میں لے جائے گی۔ اور اگر ہم خلاف شریعت کام کرنے میں ہم اپنی اولاد کا ساتھ دے رہے ہیں، نبھا رہے ہیں، خلاف شریعت کام کو بڑے ذوق اور شوق سے کر رہے ہیں، میرے دوستو بڑی خطرے کی گھنٹی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے حق میں فتنہ ہے جبکہ تم خلاف شریعت کام کرنے میں ان کا ساتھ دو۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر قوم کا ایک فتنہ ہوتا ہے، وہ اپنے فتنے کے سامنے اپنے فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے تباہ و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کئی قوموں کو آسمان پہ اٹھا کر پٹخ دیا، کیسے کیسے عذاب آئے۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھے، ہر قوم کا ایک عذاب ہے، ہر قوم کا ایک امتحان ہے، ہر قوم کی ایک آزمائش ہے۔ اس قوم کی بھی آزمائش ہے اور وہ مال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس قوم کی مال کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، روپیوں کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے میرے دوست۔ میرے دوستو آج ہمارا پیسہ کہاں برباد ہو رہا ہے؟
ہمارا مال کہاں برباد ہو رہا ہے؟ شریعت کے خلاف ہم شادیاں کرتے ہیں، کیا وہ مال صحیح راستے پر لگا؟ شریعت کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، کیا وہ ہمارا مال صحیح راستے پر لگا؟ نہیں میرے دوستو، اس مال کی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی آپ سے۔ شریعت نے نکاح کو اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ امت کا ہر فرد، ہر شخص آسانی سے نکاح کر سکتا ہے، آسانی سے شادی کر سکتا ہے، مگر رسم و رواج کو ہم نے شادیوں میں جوڑ دیا، رسم و رواج کو جوڑ دیا، خرافات کو جوڑ دیا، اور لوگوں کے سب کہنے کو جوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری شادیاں مشکل ہو گئی۔ ارے لوگ قرضہ لے لے کر شادیاں کرتے ہیں، لون لے کر شادیاں کرتے ہیں، اور شادیوں میں بھی اب تو کمپٹیشن چلتا ہے، میں 10 لاکھ خرچہ کروں گا، سامنے والا 20 لاکھ کرے گا، وہ 20 کرے گا تو تیسرا 40 کرے گا۔ ارے میرے دوستو، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کریں گے، اس شادی کے اندر برکت بھی ہے، اس نکاح کے اندر برکت بھی ہے، ہر چیز ہے اس کے اندر۔ اس لیے ہمارا مال، ہمارا پیسہ کہاں کہاں لگ رہا ہے دوست؟ جہاں ہمارا پیسہ لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا ہے، جہاں ہمارا مال لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا ہے، فضول خرچوں میں ہمارا مال تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات شیخ حنیف صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کہ جس قوم کے اندر فضول خرچی عام ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہی کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے مہمان مکرم مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اب آگیا کی بات آپ اپنے فیض سے مکمل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ امام صاحب کا جو موضوع مولانا کا جو چل رہا تھا بالکل موقع کے مناسب ہے کہ ابھی نکاح بہت چل رہے، تو نکاح کے اندر بات چل رہی تھی فضول خرچی کی۔ تو سب سے برکتی نکاح کون سا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ، سب سے برکت والا، عظمت والا، برکت کے اعتبار سے عظیم وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آج نکاح کے اندر خرچ اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ نکاح کو ہم نے مشکل ترین بنا دیا اور زنا کو آسان کر دیا، لہذا نکاح کو سستا بنائے۔ نکاح کے اندر پوچھا جائے کیا خرچ ہے، اور خرچ کے اعتبار سے ہم پوچھیں، ایک نوجوان ہے اس کو نکاح کرنا ہے تو پوچھتا ہے کہ نکاح کے لیے مفتی صاحب کیا چیز ضروری ہے، کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ تو کم سے کم 10 درہم مہر کی رقم، 31 گرام چاندی کی قیمت، جس کی آج کل کی قیمت ہوتی ہے 2400 روپے۔ 2400 روپے میں نکاح کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب وہ بھی 2400 روپے نقد نہیں ہے، باقی میں چلے گا کہ نہیں؟ باقی میں ہم دھندا بہت کرتے ہیں، یہ باقی میں بھی چلے گا، مہر معجل، ادھار مہر، ایک مہر معجل ہوتا ہے، نقد مہر، تبع عوض ادھار مہر، ادھار بھی چل جائے گا، لیکن ادائیگی کی پکی نیت ہونی چاہیے۔ ولیمہ کا خرچہ مفتی صاحب بہت زیادہ ہوتا ہے، میرا خاندان بہت بڑا ہے، اتنے رشتہ دار ہیں، اتنے دوست ہیں، اتنے محلے والے ہیں، تو ولیمے کی سنت ادا کرنی ہو تو اس کی کیا شرط ہے؟ ولیمے کی سنت ادا کرنی ہو تو اس کی کوئی شرط تعداد کی نہیں ہے، کتنی تعداد میں لوگ ہونے چاہیے اور فلاں آئٹم ہی بننی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ، ایک ہی کنواری بیوی، 11 نکاح فرمائے، اس میں ایک ہی کنواری بیوی تھی، اس کی خوشی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بہترین ولیمہ ہوتا، لیکن ولیمہ کیا تھا؟ صرف دودھ پلا دیا گیا، تو ولیمہ دودھ پلانے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، شربت پلانے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، بکرا کاٹنا، مرغی کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولیمہ یہ بھی ہے کہ آدمی میرے پاس دودھ کے بھی پیسے نہیں ہیں،
کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کہ اپنے پاس جو کچھ ہو وہ لے کے آ جاؤ، اپنے گھر سے کھانا لے کے آ جاؤ، میرے گھر پہ بیٹھ کے کھائیے، اپنا دسترخوان بچھا دو، سب اپنا اپنا کھانا لے کے آئے، کوئی دال چاول، کوئی کڑی کھچڑی، کوئی بریانی، کوئی چائنیز، یہ سب لگا دو، سب کا گھر کے کھانا، اور سب مل کر ایک دوسرے کے آئٹم کھا لو. ہو گیا ولیمہ، بہترین ولیمہ. 32 قسم کے آئٹم، جتنے گھر زیادہ اتنے آئٹم ہی زیادہ. اس طرح بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی روپے کا خرچہ نہیں. اور لڑکی والے میں تو کوئی خرچ نہیں ہے. سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں گیروں کی دیکھا دیکھی لڑکی والے پر پورا بورڈ ڈال دیا گیا ہے کہ جہیز کا انتظام بھی لڑکی والا کرے، اور پھر کھانا بھی سب کو کھلائے، بارات والے کو سب کو کھانا کھلائے. تو نکاح تو یہ سنت ہے. اور سنت میں کہیں بھی حدیث کے اندر، بلکہ عرب کی ڈکشنری میں بارات کا عربی میں کیا بولتے ہیں، اس کی ڈکشنری لغت اٹھا کر دیتے، بارات کا لفظ ملتا ہی نہیں ہے. یہ بارات تو یہ لوگ لائے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اس زمانے میں قافلے کو لوٹا جاتا تھا. تو تھانی رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں تو لڑکی کی حفاظت کے لیے کہ زیور سے لدی ہوئی ہے تو کوئی لوٹ نہ لے، تو چند آدمی ساتھ میں اس کو لینے کے لیے جاتے تھے. اس طرح ہی بارات کا طریقہ چل پڑا. ورنہ ذمہ داری کس کی ہے؟ لڑکے والے کی ذمہ داری ہے کہ اتنی سب بسا بھر کے، ایک لڑکی کی بس، ایک لڑکوں کی بس، کس کو لیوے کس کو نہیں لیوے، اس میں دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس کو لے، اس کو نہ لے تو وہ ناراض، اس کو نہ لے تو وہ ناراض. وہ بارات کا ٹائم رکھا تھا صبح 9 بجے بارات نکلے گی، لیکن ابھی تک فلاں نہیں آیا ہے، فلاں نہیں آیا ہے. 9 کے سیدھے 12 بج گئے. یہ بارات نہیں ہے، بارات میں 12 بجا ڈالتے ہیں. تو یہ حال ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر بھی بیچارہ لڑکی والا ٹینشن میں کہ ان کا استقبال کرنا ہے، ان کا بہترین طریقے سے ان کی مہمان نوازی کرنا ہے. تو اس میں شک و شکایت، ایک دیر باپ نے یہ کرام نہیں کیا، نہیں یہ بنایا ایسا نہیں، ہمارے دوستوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو اس میں کئی قسم کے فسادات لگے ہوئے ہیں. تسلی بارات کی رسوم کو ختم کرنا ہو، بارات کی رسم کو ختم کرنا، تو یہ سنت زندہ کرو گے تو یہ رسم ختم ہو جائے گی. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ لڑکے والے کو زحمت نہ دی جائے. آپ کیوں خواہ اتنی سب لوگوں کو لے کر، اتنی بس اور اتنی گاڑی کو لے کر اب تشریف لا رہے ہو؟ آپ تشریف مت لائیے، یہ زحمت سفر کی مت اٹھائیے. ہم اپنی لڑکی کو خود رخصت کر دیں گے، آپ کے گھر پر آ کر چھوڑ دیں گے. یہ سنت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گئے تھے. کیا گیا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے مکان کرایہ سے لیا تھا، تو لینے کے لیے خود پہنچ نہیں گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے عورتوں کے ساتھ قریب میں مکان تھا، وہاں جا کے چھوڑ کر آ گئے. اور صحابہ نے بھی، حضور نے 11 نکاح کیے، کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلہن کے گھر پر پہنچ نہیں گئے کہ میں اپنی دلہن کو لینے کے لیے آیا ہوں. جس نے نکاح کیا تھا اپنی دلہنوں کو انہوں نے پہنچایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی یہی طریقہ ہے، ان کا یہی طریقہ ہے کہ جو دلہن ہو اس کو اس کے گھر پر پہنچا دیا جائے. تو اس صورت میں 2 فائدے. دلہے والے کے ذمے سے کون سا خرچہ گیا؟ بارات کا. اور دلہن والے لڑکی کے ذمے سے کھانا خرچہ جو لڑکی والے کھانا کرتا ہے وہ کھانا پوسٹپینڈ ہو گیا، وہ کھانا ختم. کیونکہ جب دلہا جب لینے آتا تھا اس کے گھر والے، ظاہر بات ہے کہ یہ تو میرے رشتہ دار ہو گئے تو کیا ہوٹل میں کھائیں گے؟ تو ان کے لیے باقاعدہ کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا کہ دلہا کھائیں گے، دلہے کے والدین، ان کے بھائی بہن رشتہ دار. تو ساتھ میں جب دیکھ چلائی ہی ہے تو ساتھ میں دوسرے رشتہ داروں کو بھی یاد کر لیا، ان کو بھی کھلا دیا. اب یہ خرچہ جو دلہن کے ابا پر آ رہا ہے، اب یہ خرچہ کھانا کھلانا کہاں جائے گا؟ سیدھا ٹرانسفر ہوگا دلہے والے پر. اب دلہن کے ابا چھوڑنے کے لیے آئیں گے، ان کے گھر والے، ان کے بھائی، سالہ آ رہا ہے، یہ سب آ رہا ہے، جو کھانا کون کھلائے گا؟ دلہا والا. اور اس کو تو کھلانا ہے ولیمہ، اسی ولیمے میں اس کو شریک کر لیں گے. یا ولیمے سے پہلے کھلا سکتے، پہلے بھی کھلا سکتے.
اور دوسرا لوگوں نے یہ سنت ادا کرنے کے لیے کہ بہتر یہ کہ ولیمہ دوسرے دن رات گزارنے کے بعد ہونا چاہیے. بے شک یہ بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں جو خرچے اتنے سب ہے، اتنی مشغولی ہو گئی، کھانا مہنگا، ہوٹل مہنگی، کرایہ مہنگا جماعت خانوں کا، تو بہتر ابھی آج کے زمانے یہی ہے کہ ابھی دوپہر میں نکاح اور نکاح کے بعد کھانا اور روانگی، السلام علیکم، تشریف لے جائیے. اور صبح میں نکاح راتیں کو ناشتہ کراؤ، پھر دوپہر میں دوسرے دن تک پھر قیام کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پھر دوسرے دن صبح کا ناشتہ، پھر ولیمے کا نمبر لگتا ہے. تو کتنے ٹائم کی کھانے ہو جاتی ہے. تو ولیمہ کی سنت تب بھی ادا ہو جائے گی، نکاح کے بعد فوراً کیا کھانا کھلا دو اور رخصت کر دو. تو جتنا کم خرچ کریں گے اتنی برکتیں ہوگی، اور جتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو برکتیں نہیں ہیں. میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان، تو یہ بے برکتی ہے. تو برکت کو لانا ہو تو سنت طریقوں کو لانا پڑے گا. اور نکاح عبادت ہے. عبادت کہاں ہوتی بھائی؟ مسجد میں. اور ان کے نزدیک غیر مذہب کی وہ عیاشی ہے. عیاشی بازاروں میں ہوتی ہے، محلوں میں ہوتی ہے. تو محلے میں نکاح نہ کیا جائے، یہاں نکاح کریں گے تو مسجد کی برکت ملے گی. یہاں تلاوت کی برکت، ذکر کی برکت، لاکھوں رکعتیں یہاں لوگوں نے پڑھی ہے آج تک، اس کی برکت، فرشتوں کی صحبت، اللہ کی رحمت یہاں برستی ہے. تو نکاح مساجد میں کیے جائے، بازار میں نہ کیے جائے. اور دوسرا جو نکاح کے اندر بہت سی رسومات، اس میں رخصتی بہت دیر سے ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جس صحبت کی نتیجے میں اولاد پیدا ہو لیکن وہ صحبت کے بعد اس کے ماں باپ نے نماز نہ پڑھی ہو، کسی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اس صحبت کے نتیجے میں جو نطفے سے اولاد رہے گی، اولاد نافرمان پیدا ہوگی. تو آج 12 بجے 1 بجے رخصتی ہو رہی ہے، تو یہ گھر کب پہنچے گا، کب آرام کرے گا، کب بیوی کا حق ادا کرے گا؟ تو صبح کی نماز غائب ہو جاتی ہے. وہ دلہا مبارک ہے جو رات گزارنے کے باوجود بھی فجر کی نماز میں حاضری دے. لہذا رخصتی جلدی ہونی چاہیے. اور دوسرے جو جتنے طریقے ہیں کہ بھائی لڑکی والے ہیں تو اس میں کھلاتے کون ہیں؟ ہمارے وہاں لڑکے کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لڑکی والے کو کیوں اندر داخل ہونے دے رہے ہو؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نکاح کے جو منتظمین ہیں، جس نے نکاح کا ولیمہ منعقد کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی میں کھلانے کے لیے لڑکوں کو جانے نہ دے. وہ لڑکے جاتے ہیں اور اندر آپ کا بھی نقصان کرتے ہیں. جو پسند آتی ہے اس کو ڈبل، اس کو میٹھا ڈبل دو، اس کو بہت بوٹیاں دو بوٹی زیادہ دو. جو لڑکی پسند آئی اس کی خدمت زیادہ کرے گا. بد نگاہی ہو رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ لڑکی کو کھلانے کے لیے بھیجو، عورتوں میں کھلائے گی. یہ عورتوں کو مفتی صاحب کھلاتے نہیں آتا ہے، کھلاتے نہیں آتا ہے. آج تک ماں کی شکل میں تو نے پوری زندگی کھایا. ماں کا انتقال ہو گیا یا شادی ہو گئی تو بیوی کے ہاتھ کا کھا رہا ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا، بہن کھلا رہی ہے، لڑکی کھلا رہی ہے. پوری زندگی لڑکیوں کے ہاتھ سے کھاتے ہوا آیا ہے. اب کہتا ہے کہ لڑکی کو کھلاتے نہیں آتا ہے. آج کل لڑکی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں عورتیں آ گئی، سینک میں بھی عورتیں آ گئی. تو یہاں ہم عورتوں کو پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ تو ترقی کے دے. شریعت نے ترقی پہلے سے دکھائی ہے کہ عورتیں میں عورت کھلائے گی، مرد میں مرد حضرات کھلائیں گے. لہذا یہ جو تقسیم کار اس طرح ہونی چاہیے تاکہ فسادات اور بد نگاہی اور جو تعلقات، جو زنا وجود میں آتا ہے، یہ نکاح کی وجہ سے زنا وجود میں نہ آئے. لہذا اس کا خاص کنٹرول رکھا جائے. تو نکاح جتنی ہم سادگی سے کریں گے، جتنا سستا کریں گے، اتنی ہی برکتیں ہوگی. تو ولیمہ کی بات چل رہی تھی، کتنے آدمی ہونے کے ولیمے میں؟ ولیمے میں آدمی کی کوئی قید نہیں کہ 70 آدمی ہو، 40 آدمی ہو. گھر کے ماں باپ اور بھائی بہن نے مل کے ولیمہ کھا لیا، ولیمہ ادا ہو گیا. کوئی شکایت کرے تو اپنے کو تولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشر مبشرہ میں اہم صحابی عبد الرحمن بن عوف نے نہ حضور کے ہاتھ سے نکاح پڑھایا، نہ نکاح کی اطلاع دی، نہ دعوت دی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اتنے اہم صحابی، غالب وہ بھی عشر مبشرہ میں سے، غزوہ بدر کے اندر شرکت کی، حضور سے تعلق، پھر بھی حضور کو نہ دعوت دینا ضروری سمجھا، نہ ولیمے میں بلایا.
پتہ چلا کہ کسی کا مقام، کسی کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہرگز نہیں، کیونکہ یوں کہے کہ مجھے بلایا نہیں، مجھے دعوت نہیں دی، مجھے یاد نہیں کیا۔ یہ تو نکاح کی ضرورت ہے، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، اس طرح ضرورت ہے، لہذا اس کو اسی طرح آسانی کے ساتھ کم سے کم خرچ میں پوری کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ یہاں پر ہمارا فیض سبحانی مدرسہ جو سید پورہ راجہ واڑی کے اندر ہے، اس کے بالکل متصل 1,33,00,000 میں ایک بلڈنگ خریدی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں بلڈنگ ایک ہو کر ساتھ میں بہت بڑا ہال ہو جائے اور سیڑھی نکل کر ایک بہت بڑی جگہ ہو جائے، اور ہمارے سورت کے اندر مدرسے کے اندر کافی ہے، دینی تعلیم کا انتظام الحمدللہ کافی ہے، لیکن ایسا مدرسہ جہاں دینی دنیاوی دونوں تعلیم دی جائے، جامعہ فیض سبحانی، تو انشاءاللہ دینی دنیاوی دونوں تعلیم دی جائے گی، ایسا انتظام ہمارا بہت کم ہے۔ تو وہاں انشاءاللہ ٹیوشن کلاسز بھی لڑکیوں کی چلائی جائے گی۔ ہماری لڑکیاں ٹیوشن کلاسز غیروں کے علاقے میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، ابتداء پھیل رہا ہے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، معززین ہیں، ان کو ڈگری چاہیے تو ڈگری کا سینٹر بھی وہاں بنے گا۔ سرکار علماء کرام کی جو سند ہوتی ہے اس پر بھی چند سوالات کے جوابات امتحان دے کے وہی ڈگری جو SSC والوں کو ملتی ہے وہ صرف 2 مہینے کی محنت میں ڈگری دینے کے لیے تیار ہے۔ لہذا ہمارے پاس بھی، ہمارے علماء کرام بھی دنیاوی تعلیم کی ڈگری وغیرہ ہو، وہ بھی ہر اعتبار سے آگے بڑھے، انشاءاللہ اس کے لیے ایک انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور 1 کروڑ صرف 4-5 لاکھ روپے باقی ہیں، لہذا للہ پیسے سے آپ چندہ دیں، اور کسی کو زکوٰۃ دینی ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ کا بھی شرعی حصہ جو مدرسے کی للہ کی آمدنی بھی ہے تو اس میں انشاءاللہ انتظام کر لیا جائے گا۔ تو امام صاحب سے آپ بھی رسید بھی بعد میں بھی لکھوا سکتے ہو، کوئی رقم نہ لایا ہو تو یا دل کھل کے ہر مصلی چندہ دے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ